حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا، میں تجھے 3 نصیحتیں کرتے جاتا ہوں، یہ 3 نصیحتیں 30,000 نصیحتوں کے برابر ہے، اور ان میں بھی 2 کو یاد رکھنا، 1 کو بھول جانا۔ بیٹا بہت دلچسپی سے سننے لگا تو حضرت لقمان بولے، جو نیکی کی ہے اس کو بھول جانا، جو نیکی کی ہے اس کو بھول جانا، موت کو اور اپنے رب کو یاد رکھنا، یہ میری ساری نصیحتوں کا خلاصہ ہے۔ جو نیکی کی ہے اس کو بھول جانا ہے، وہ کسی شخص کے ساتھ کی ہے، چاہے وہ نیکی عبادت کی صورت میں ہے، چاہے وہ خدمت انسانی کی شکل میں ہے، کسی رشتہ دار کے ساتھ نیکی کی ہے، کوئی دوست کے ساتھ نیکی کی ہے۔ کہا بھول جانا، جس طرح بھی تو نیکی کی ہے، کہا بھول جانا جیسا کہ تو نے کچھ کیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ اس نیکی کو قبول کرتا ہے محض صرف اور صرف اس کے لیے کی ہو۔ تو جب بھی نیکی کرو، یہ سلس دین ہے، انما الاعمال بالنیات۔ علماء نے اپنی کتابوں میں، ایسی بہت ساری کتابوں میں ہے، علماء نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، نیت کا خالص ہونا شرط ہے، ورنہ نمازیں بھی پڑھے، عبادتیں بھی ہوئی، روزے بھی رکھے، صدقہ بھی کیا، خیرات بھی کیا، زکوٰۃ بھی عطا کیے، یہ سب کرنے کے بعد بھی اگر نامہ اعمال میں کچھ نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں بیکار ہیں۔ تو حضرت لقمان حکیم نے کہا، نیکی کرنا اور بھول جانا، اپنے رب کو اور آخرت کو کبھی نہیں بھولنا۔ فرماتے ہیں، نیکی کر کے بھلا دینا، اللہ کو اور اپنے آخرت کو فراموش نہیں کرنا۔ جب آخرت کا خیال ہوتا ہے تو انسان گناہ کرنے سے بچ جاتا ہے، کیونکہ میں اللہ کو حساب دینا ہے۔ انسان دنیا میں اس لیے آیا ہے تاکہ وہ یہاں نیکیاں کرے اور وہاں اسے سکون اور راحت ملے۔ تو کوئی بھی بندہ یہاں حسن سلوک رکھتا ہو، دوسروں کے لیے ہمدردی رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی ہمدردی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بندے کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ امتحان یہاں دے، اگر وہ امتحان میں کامیاب ہو گیا تو سمجھو وہ وہاں بھی کامیاب ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ دنیا کی زندگی بیکار ہے، حقیقت میں بیکار ہے، لیکن جب آپ دنیا کی زندگی میرے رخ سے دیکھیں گے، بات جو ہے آپ کو بھی سمجھ میں آئے گی، کیونکہ دینی اعتماد سے جو بندہ یہاں کامیاب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی لیے تو دنیا میں بھیجا ہے، اگر وہ یہاں کامیاب ہو گیا اس دنیا میں تو اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ مرنے کے بعد تو کوئی نیکی آنے والی ہے نہیں اس کے ساتھ میں۔ دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنے رب کو راضی کرے۔ آخرت میں مرنے کے بعد خدا کو راضی کرو تو کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لیے بندہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے، جب اس کی موت ہوتی ہے آخرت میں، بندہ کہتا ہے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، اے اللہ تعالیٰ مجھے ایک موقع اور دے اور مجھے دنیا میں بھیج دے تاکہ میں اچھے کام کر سکوں، نیکیاں کر سکوں، پھر دوبارہ تیرے پاس حاضر ہوتا ہوں جب تو میرا حساب کتاب لینا۔ اسی لیے ہمیشہ اپنے دل میں آخرت کی سوچ رکھو، وہاں ہمیں حساب دینا ہے، وہاں ایک دن آئے گا ہمیں حساب دینا ہے، وہاں ایک ترازو ہوگا، وہ ترازو ایسا ہوگا کہ پورا کا پورا وزن اس میں تولا جائے گا۔ انسان یہاں کورٹ کچہری خرید سکتا ہے، کھانے کو خرید سکتا ہے، افسروں کو خرید سکتا ہے، دولت کے زور پر وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن وہاں بالکل ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ہاں عدالتیں بک جاتی ہیں، یہاں منصف بھی بک جاتے ہیں، لیکن وہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو بکنے والی ہے، ہرگز نہیں بکے گی۔ تمہارا نامہ اعمال، تمہارے ہر وہ ذرہ ذرہ، وہ ترازو پورا کا پورا وزن تولے گا، وہاں ترازو پورا وزن تولے گا۔
یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، فرمایا جس دن راز کھول دیے جائیں گے کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، اور اس دن ایسی کوئی طاقت نہیں ہوگی جو رازوں کو کھولنے میں رکاوٹ ڈالے گی۔ جب انسان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ مجھے حساب دینا ہے تو اسے خوف خدا بھی ہوتا ہے، وہ گناہ سے بچ جاتا ہے۔ آج مکار آدمی، جھوٹا آدمی جو جرم کرنے کے بعد بھی عدالتوں کو چکما دے کر باہر نکل جاتا ہے، اور جو بے گناہ ہوتا ہے اسے سزا ملتی ہے، لیکن وہاں بالکل ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ تمہارا ہر ذرہ ذرہ خدا کے پاس موجود ہے، وہ بروز قیامت میں تمہارے ساری زندگی تمہارے آنکھوں کے سامنے دکھائے گا۔ تو اس لیے کہا کبھی اس کو فراموش نہیں کرنا، اور دوسرا اپنے رب سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا۔ جو اپنے رب سے غافل ہو جاتا ہے وہ اپنی زندگی کے مقصد سے غافل ہو جاتا ہے، اس دنیا میں آ کے بھول جاتا ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اس کسی نے بھی خدا سے غافل ہوا تو وہ خود اپنی زندگی کے مقصد سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔ دنیا ایسی ہے اور شیطانی خیالات اس طرح ہے، ہمیشہ ہمیں غافل کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ تو اسی لیے ذکر الہی سے کبھی بھی اپنے رب کو غافل نہیں ہونا، ہر وقت اس کا ذکر کرتے رہنا۔ اگر کوئی اس سے غافل ہو گیا تو قرآن مجید کیا کہتا ہے تو سن لو، لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک ھم الفاتحون۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو خدا سے غافل ہو گئے۔ جب وہ خدا سے غافل ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کے ذاتوں سے بے خبر کر دے گا۔ اسی لیے اپنی اولادوں کو اچھی نصیحتیں کریں تاکہ وہ اپنے رب کو اس دنیا میں آ کے نہ بھولیں، اور آخرت کا وہ دن انہیں ہمیشہ یاد دلاتے رہنا تاکہ انہیں حساب دینا ہے، اور انہیں یہ بھی یاد دلانا کہ اس دن حساب سے کسی کو چھوٹ نہیں ہے، ہر وہ ذرے کو حساب دینا ہے۔ اسی لیے اپنے بیٹے سے حضرت لقمان حکیم کہتے ہیں جو نیکی تم سے ہو گئی ہے اسے بھول جانا، اسے بھلا دینا، تاکہ نیکی کی وجہ سے تم اکڑ کے نہ رہو، تاکہ نیکی کی وجہ سے تم گھمنڈی نہ ہو جاؤ، تاکہ نیکی کی وجہ سے تم تکبر کرنے نہ بیٹھو۔ اللہ کو یاد رکھنا ہے، دوسری بات جو تھی ان کی اللہ کو یاد رکھنا ہے، اور آخرت کے وہ دن کو بھی یاد رکھنا ہے۔ فرماتے ہیں یہ چیز یاد رہ گئی تو سمجھو خیر ہے، اور یہ دو چیزیں تم بھول گئے، وہ بھولنے والی چیز تھی اسے وہ یاد رہ گئی تو سمجھو ہم نے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ فرماتے ہیں کہ دو چیزوں کو کبھی بھولنا نہیں، اگر بھولنے والی چیزیں جو تمہیں یاد رہ گئی اور نہ بھولنے والی چیزیں تم بھول گئے تو سمجھو تم سب کچھ اپنا یہی لٹا دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔